مکہ ایک ایسا شہر جس کی تاریخ صرف اینٹوں اور پتھروں کی تاریخ نہیں ہے بلکہ ایمان، قربانی اور دعا کی تاریخ ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بنیاد رکھی، جہاں ایک ماں کی دوڑ کو عبادت بنا دیا گیا، اور جہاں آخرکار وہ ہستی پیدا ہوئی جس نے پوری انسانیت کو روشنی دی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مکہ کی اس مقدس تاریخ کا سفر کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک پہنچتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ کبھی ایک ویران وادی تھا؟ نہ پانی، نہ آبادی، نہ زندگی کے آثار۔ پھر وہ کون سا یقین تھا جس نے اس ویرانے کو شہر بنا دیا؟ وہ کون سی دعا تھی جو صدیوں بعد قبول ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ مکہ کو سمجھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش موجودہ عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ اس زمانے میں بابل ایک طاقتور تہذیب کا مرکز تھا، مگر عقیدے کے لحاظ سے یہ معاشرہ سخت گمراہی میں مبتلا تھا۔ لوگ بتوں، ستاروں، چاند اور سورج کو خدا مانتے تھے۔ اس دور کا بادشاہ نمرود خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں کو زبردستی اپنے عقیدے پر قائم رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب وہ بھی بت تراشا کرتے تھے، مگر اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا شعور عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرو، مگر قوم نے ان کی مخالفت کی، یہاں تک کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ جب بابل میں حق قبول نہ کیا گیا تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، پہلے شام اور پھر فلسطین تشریف لے گئے۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائی جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ایک ویران وادی میں چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ اس وقت مکہ میں نہ کوئی آبادی تھی، نہ پانی، نہ درخت، نہ زندگی کے آثار۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس صرف تھوڑا سا توشہ اور اللہ پر کامل یقین تھا کہ جس رب کے حکم سے یہاں ٹھہرے ہیں وہی رب مدد بھی فرمائے گا۔ جب توشہ ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رونے لگے تو حضرت ہاجرہ ماں ہونے کے ناطے بے چین ہو گئی۔ انہوں نے اسباب اختیار کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے کہ شاید کہیں سے مدد نظر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جد و جہد اتنی پسند آئی کہ اسے قیامت تک حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑوں کے پاس سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا اور یوں مکہ کی وادی میں زندگی کی بنیاد پڑ گئی۔ پھر اس کے بعد مکہ میں سب سے پہلا قبیلہ جو آباد ہوا وہ بنو جرہم کا قبیلہ تھا۔ پھر کچھ وقت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ واپس آتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ اس طرح مکہ شہر توحید کا مرکز بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 130 یا 137 سال عمر پاتے ہیں اور تاحیات مکہ کے سربراہ رہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے آتے ہیں جن کا نام نابت اور کیدار ہے۔ پھر ان کے بعد یہ حکومت ان کے نانی حال کی طرف منتقل ہوتی ہے، یعنی بنو جرہم کے قبیلے کی طرف منتقل ہوتی ہے، جو تقریباً 2000 سال تک مکہ میں حکومت کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد یہ حکومت بنو خزاعہ قبیلے کی طرف منتقل ہوتی ہے جو تقریباً 300 سال تک حکومت کرتے ہیں، اور یہیں سے ایک خطرناک موڑ کا آغاز ہوتا ہے، یعنی شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ بنو خزاعہ کے سردار عمر بن لحی شام سے بت لے کر آیا جس بت کا نام حبل تھا۔ وہ شام کے سفر سے بت لے کر آیا اور سب سے پہلے کعبہ میں بت نصب کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مکہ میں توحید کے بجائے شرک کی بنیاد پڑی۔ رفتہ رفتہ لوگ اپنے اپنے بت بنانے لگے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس 360 بت رکھ دیے گئے۔ ہر قبیلہ اپنا ایک معبود رکھتا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر خواہشات نے حق کو دھندلا دیا۔ بنو خزاعہ قبیلے کے بعد مکہ میں جس قبیلے نے حکومت کی وہ قریش قبیلہ تھا، اور قریش قبیلے میں سب سے پہلے قصہ بن کلاب آتے ہیں جو قریش کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور بنو خزاعہ سے جنگ کرتے ہیں اور مکہ کی مرکزی حکومت قائم کرتے ہیں۔ اس طرح صدیوں تک مکہ کے انتظام سے علیحدہ رہنے کے بعد قریش دوبارہ مکہ کے ذمہ دار اور سردار کی حیثیت سے مشہور و معروف ہو گئے۔ قصہ نے مکہ المکرمہ میں بڑے تاریخی کام انجام دیے ہیں۔ انہوں نے ہی اپنی قوم پر کچھ ٹیکس متعین کیے جس کے ذریعے حاجیوں کی مہمان نوازی کی جاتی تھی۔
اور قومی مشورے کے واسطے دارالندوہ نام کا ایک بڑا ہال تعمیر کروایا، جس میں بڑے بڑے مشورے اور خانہ کعبہ کے انتظام کے متعلق بات چیت ہوتی تھی۔ قصہ کے بعد مکہ پاک کی یہ سرداری یہ کعبہ دیگر ان کے بیٹے عبدالمناف اور پوتے ہاشم اور پڑپوتے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو حاصل ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نہایتی باوقار اور صاحب بصیرت سردار تھے۔ انہی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے انہیں زمزم کے مقام کی نشاندہی فرمائی، جس کے بعد انہوں نے زمزم کی دوبارہ کھدائی کی۔ اس واقعے نے مکہ میں عبد المطلب کی عزت اور بڑھا دی اور قریش میں ان کا مقام مزید مضبوط ہوتا گیا۔ اسی دور میں عبد المطلب نے ایک منت بھی مانگی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوئے تو وہ ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، اور بعد میں حضرت عبداللہ کے نام قرآن نکلنے پر فدیہ کے ذریعے یہ منت پوری کی گئی، جو خود بھی مکہ کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ عبد المطلب ہی کے زمانے میں یمن کا عیسائی حکمران ابرہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ کی طرف بڑھا۔ مکہ والوں کے پاس نہ کوئی فوج تھی اور نہ دفاع کا کوئی ذریعہ، مگر عبد المطلب کو پورا یقین تھا کہ اس گھر کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ابرہ کے لشکر کو تباہ کر دیا اور خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ اس واقعے نے عرب بر میں یہ بات مشہور کر دی کہ خانہ کعبہ کوئی عام عمارت نہیں بلکہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہے۔ اسی سال جسے تاریخ میں عام الفیل کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ کے گھر وہ عظیم ہستی پیدا ہوئی جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔